أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدر گرامی، واجب الاحترام، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو مدرسہ عربیہ دارالقرآن کے زیر انتظام منعقد کیا گیا. آپ نے اکابر علماء کرام کا بیان اور شعراء کا کلام سماعت فرمایا، اور ابھی آپ کے سامنے حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی. یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، خاص طور پر اس ادارے سے متعلق ہر فرد کے لیے اللہ کی بڑی نعمت. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے. میں آپ کی خدمت میں قرآن کے اس آیت کے حوالے سے دو باتیں اشارے کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آدمی جب دین کی بات متوجہ ہو کر سنتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو عمل کرنے کا جذبہ دل میں داعیہ پیدا ہوتا. اور اگر بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو سننے کا ثواب مل جائے گا، عمل کا موقع نہیں مل پائے گا. اس لیے دین کی بات بہت توجہ کے ساتھ ہمدن متوجہ ہو کر کے سننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں. ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے. جس قدر طلب لے کر دل میں دینی مجلس میں شرکت کرو گے، اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر دین کی باتوں کو آپ کے سینے میں جمائے گا اور آپ کے ذہن میں بٹھائے گا. پھر دین، ایمان، اسلام، قرآن کی بات اگر اشارے میں کی جائے تو کتنا توجہ سے سننے کی ضرورت. اگر مرد کوئی بات اشارے میں کہتا ہے تو بیوی کی سمجھ میں نہیں ہے، اور اگر بیوی کوئی بات اشارے میں کہتی ہے تو مرد کی سمجھ میں نہیں آتا. اور قرآن حدیث کی بات اگر اشارے میں کیا جائے تو کتنوں کی سمجھ میں آئے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ایک مرتبہ ایک علاقے میں دو مذہب کے ماننے والے لوگ آپس میں ساتھ رہتے، مگر ہر جمعرات کو آپس میں بحث مباحثے کا سلسلہ، کبھی تقریری طور پر بحث، کبھی زبانی طور پر بحث، کبھی تحریری طور پر بحث کا سلسلہ چل رہا ہے. بالآخر دونوں نے اتفاقی طور پر یہ طے کیا کہ اب سوال بھی اشارے میں ہونا چاہیے اور سوال کا جواب بھی اشارے میں آنا چاہیے. تاریخ متعین ہوئی، سوال کرنے والی پارٹی الگ، جواب دینے والی جماعت الگ. سوال کرنے والے نے اشارے میں 3 سوال کیا، جواب دینے والے نے تینوں سوالوں کا اشارے میں جواب دیا. میں آپ کو سوال بھی سنائے دیتا ہوں اور جواب بھی سنائے دیتا ہوں، مگر پیشگی یہ بتائے دیتا ہوں آپ میں سے اکثر لوگوں کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے گا. جب سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو جواب سمجھ میں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال کرنے والے نے پہلا سوال
اشارے میں کیا، اس نے اپنی ایک انگلی کھڑی کر کے فضا میں لہرا کر کہا یہ ہمارا سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ جواب دینے والے نے اس سوال کے جواب میں دو انگلی کھڑی کر کے فضا میں اشارے سے جواب دیا، یہ تمہارے پہلے سوال کا جواب۔ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا، فضا میں 5 انگلیاں لہرائی، کہا کہ میرا دوسرا سوال۔ جواب دینے والے نے ان 5 انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بند کر کے اشارہ کیا، یہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب۔ سوال کرنے والے نے تیسرا سوال کیا، ہتھیلی پر انڈا رکھ کر کے اچھال دیا۔ جواب دینے والے نے تیسرے سوال کے جواب میں ہتھیلی پر پیاز رکھ کر اچھال دیا، تیسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ ہم نے آپ کو تینوں سوال بھی سنا دیے اور تینوں سوالوں کے اشارے کے جوابات بھی سنا دیے، مگر میں سمجھتا ہوں نہ سوال سمجھ میں آیا نہ جواب سمجھ میں آیا۔ تو سوال کرنے والے سے اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ تم بہت چیلنج کرتے تھے کہ کوئی ہمارے سوالوں کا جواب دے، 3 سوال کرنے کے بعد تم نے خاموشی کیوں اختیار کر دی؟ تو سوال کرنے والے نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جواب دینے والا بڑا ذہین، فتین، عقیل، سمجھدار، ذی علم معلوم ہوتا۔ اس نے ہمارے تینوں سوالوں کا مدلل مکمل جواب دیا، اس لیے اب اور زیادہ سوال کی گنجائش نہیں۔ تو اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا تمہارا تو سوال ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سوال کرنے والا اپنا سوال سمجھانے لگا، کہا میرا پہلا سوال جو ایک انگلی کھڑی کر کے فضا میں لہرا کر میں نے سوال یہ کیا کہ نجات کے لیے اکیلے اللہ پر ایمان لانا کافی ہے۔ جواب دینے والے نے اس کے جواب میں 2 انگلی سے اشارہ کر کے جواب دیا کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات اللہ کے نبی کے بغیر بندوں کو مل نہیں سکتی۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا، 5 انگلیاں فضا میں لہرا کر میں نے سوال کیا، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن پاک۔ اس نے اس سوال کے جواب میں 5 انگلیاں سمیٹ کر جواب دیا، دیکھنے میں یہ 5 نظر آتے مگر حقیقت میں یہ سب ایک ہے، ایک ہی اللہ پر ایمان رکھتے۔ میرا تیسرا سوال تھا، میں نے ہتھیلی پر انڈا رکھ کر اچھالا، میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ آسمان انڈے کی طرح گول۔ اس نے اس سوال کے جواب میں ہتھیلی پر پیاز رکھ کر اچھال کر جواب دیا کہ ایک آسمان ایک زمین نہیں ہے، بلکہ جس طرح پیاز پر چھلکا تہ بتہ ہے، اسی طرح ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، ایک زمین کے اوپر دوسری زمین، 7 آسمان اور 7 زمین۔ اس نے ہمارے ہر سوال کا مدلل جواب دیا۔ اب جواب دینے والے سے اس کی پارٹی کے لوگوں نے پوچھا تم نے اتنے بڑے علامہ کا قافیہ تنگ کر دیا، اتنے بڑے ماہر کا علمی جغرافیہ کمزور کر دیا۔ تو جواب دینے والے نے کہا جو سوال میں نے سمجھا اسی کے مطابق میں نے جواب دیا۔ کہا تم نے کیا سوال سمجھا اور کیا جواب دیا؟ تو جواب دینے والا سوال کا مطلب بتاتا کہ اس نے پہلے سوال میں جب ایک انگلی کھڑی کر کے اشارہ کیا تو میں سمجھ گیا یہ میری ایک آنکھ نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو میں نے اس کے جواب میں
2 انگلی سے اشارہ کر کے جواب دیا کمبخت تیری دونوں باہر کر دے۔ دوسرے سوال میں اس نے 5 انگلیاں فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ مجھے تماشا مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو میں نے جواب میں انگلیوں کو سمیٹ کر بھوسا بنا کر اشارہ کیا، مارتے مارتے تیرا بھوسا نکال باہر کر دے۔ تیسرے سوال میں اس نے ہتھیلی پر انڈا رکھ کر اچھالا تو میں سمجھ گیا یہ بڑا انڈا خور معلوم ہوتا ہے۔ میں نے جواب میں ہتھیلی پر پیاز رکھ کر اچھال دیا کہ اگر انڈا پیاز میں ملا کر کھایا جائے تو زیادہ لذیذ مزیدار ہو جاتا ہے، یہ میں نے سوال سمجھا، اس کا میں نے یہ جواب دیا۔ اب آپ بتائیے اشارے میں سوال و جواب کے لیے ہمیں اس قدر ہندی کی چندی کرنی پڑی۔ اب قرآن حدیث کی بات اگر اشارے میں ہم کرتے جائیں گے تو آپ کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے عرض کیا 2 باتیں اس آیت کی روشنی میں بطور اشارہ میں عرض کروں گا، اور دونوں باتیں ہم مسلمانوں سے متعلق ہیں اور ہمارے اسلامی عقیدے سے متعلق، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح یکسو متوجہ ہو کر ہماری بات سماعت کیجئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا کہ اللہ کی جملہ مخلوقات میں سب سے معتبر مخلوق حضرت انسان۔ آگے سنیے میں کیا کہتا ہوں۔ اس پوری انسانی جماعت میں جب لفظ انسان بولا جاتا ہے تو اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی داخل ہے، مومن بھی شامل ہے، منکر بھی داخل ہے، سب کو انسان کہا جاتا ہے۔ پوری انسانی جماعت میں اللہ نے انسانیت کے 4 بلند مراتب متعین کیے۔ پوری انسانیت میں سب سے بلند مرتبہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور صحابہ کرام کی جماعت کے بعد سب سے بلند مرتبہ حضرات شہدائے اسلام کا، اور شہدائے اسلام کے بعد انسانی جماعت میں سب سے بلند مرتبہ حضرات اولیاء کرام کا۔ معلوم ہوا پوری جماعت انسانیت میں سے یہ 4 انسانیت کے بلند مراتب کہلاتے ہیں۔ پہلا نبیوں کا مرتبہ، دوسرا صحابہ کا مرتبہ، تیسرا شہداء کا مرتبہ، اور چوتھے اولیاء کا مرتبہ۔ چاروں کی تفصیل کے لیے 4 دن چاہیے، اور یہ بیچارے قاری اخلاق صاحب نہ معلوم کہاں سے ان کو ہمارا نمبر مل گیا، یہ تو بالکل جن کی طرح مسلط ہو گئے، انکار کرنے کا موقع نہیں دیا۔ تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہبری کے لیے 2 چیزیں لازم کی، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی ذات کا واسطہ۔ کتاب بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ کی طرف سے، اسی لیے کتاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے اور نبی کو نبی اللہ کہا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ارے سمجھ رہے کون کون سمجھ رہے؟ ذرا ہاتھ کا ماشاءاللہ، جو پیچھے والے بھی سمجھ رہے۔ ایسے سمجھدار لوگ کبھی کبھی ملتے ہیں جو آگے پیچھے کے سب لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی اور اللہ ہی کی طرف سے نبی بھی آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی کتاب اتار دی گئی تو اللہ کے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ یا اللہ کی طرف سے نبی آ گیا تو نبی کے رہتے ہوئے اللہ کی کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے وہ 1 انگلی والا کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان کافی، گویا بالفاظ دیگر وہ یہ کہتا ہے صرف
کتاب اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان نہ لاؤ، نجات ہو جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب پر بھی ایمان ضروری ہے اور اللہ کے نبی پر بھی ایمان ضروری ہے۔ جب کتاب بھی اللہ کی طرف سے اور نبی بھی اللہ کی طرف سے، تو یہ دونوں چیزیں نجات کے لیے ضروری کیوں؟ دھیان سے سنیں۔ اس سوال کا میں 2 جواب دیتا ہوں، سب کی سمجھ میں ہماری بات آئی، بالکل آسان کر کے میں بولتا ہوں، سنو۔ اللہ کا ضابطہ، قاعدہ، دستور، اصول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل کرتا۔ اللہ کی کتاب نبی کے پاس آتی، تورات موسیٰ کے پاس، زبور داؤد کے پاس، انجیل عیسیٰ کے پاس، صحف ابراہیم کے پاس، اللہ کا کلام خاتم الانبیاء کے پاس۔ تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل کرتا ہے۔ لہذا اگر نبی نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب مل نہیں سکتی ہے، اس لیے کتاب الہی پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لانا ضروری۔ دوسرا جواب، اللہ کی کتاب کا سمجھنا یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کی کتاب کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ جو یہ تمہید قائم کر رہے ہیں یہ تو قرآن کے اصول کے خلاف بات۔ کیوں؟ اللہ صاف کلیئر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے تو آسان چیز کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو نبی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، آپ کی یہ بات اس آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، دھیان سے سنو۔ اگر کوئی اس آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہے کہ ہر آدمی قرآن سمجھ سکتا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ اس آیت کا بھی مطلب نہیں سمجھتا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے۔ اب ذکر کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے ذکر کے 2 معنی لکھے ہیں۔ ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا۔ اب آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ بچہ یاد کرنا چاہے، جوان یاد کرنا چاہے، بوڑھا یاد کرنا چاہے، مرد یاد کرنا چاہے، عورت یاد کرنا چاہے، بینا یاد کرنا چاہے، نابینا یاد کرنا چاہے، قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن، ان کے سینے میں 6666 آیتیں زبر زیر کے ساتھ موجود۔ دنیا میں کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اپنی مذہبی کتاب کا حافظ، مگر ان مدارس کی برکت سے شہر نہیں گاؤں دیہات میں حافظ قرآن آسانی سے ملتے۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ اور تعجب اس بات، ان مدارس کی محنت سے بینا تو بینا، نابینا حافظ قرآن بن رہا، بینا تو بینا، نابینا حافظ قرآن بن رہا۔ اور یہ حافظ قرآن دنیا میں دولت کو وزن کرنے کے لیے کانٹے بانٹ ترازو موجود ہے، مگر حافظ قرآن اتنا وزنی ہے کہ حافظ قرآن کو وزن کرنے کے لیے اس کائنات میں کوئی کانٹا بانٹ نہیں۔ ہر چیز کو ناپنے کے لیے دنیا میں آلہ موجود، بخار ناپنے کے لیے، حرارت ناپنے کے لیے
خون کی روانی ناپنے کے لیے، موسم کی طغیانی جانچنے کے لیے آلے اسباب سامان موجود، مگر حافظ قرآن کی بلندی کو ناپنے کے لیے اس دنیا میں کوئی آلہ نہیں، اس دنیا میں کوئی آلہ نہیں جس سے حافظ قرآن کی قدر و قامت کو، اس کی قدر و منزلت کو ناپا جائے، جانچا جائے۔ میں بطور اشارہ ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کا ضابطہ قاعدہ یہ کہ اللہ دولت قرآن اسی سینے میں ٹھہراتا ہے جس سینے میں ایمان ہوا کرتا ہے۔ جو سینہ دولت ایمان سے خالی، وہ سینہ نعمت قرآن سے خالی۔ یہ حفاظ کرام، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کے سینے میں ایمان کی روشنی کو رکھا، اور نور ایمان کی نگرانی میں اللہ نے دولت قرآن کو محفوظ کر دیا۔ تو اللہ کی کتاب ہمیشہ نبی پر، اور کتاب کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کا ایک معنی قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے، ذکر کا ایک دوسرا معنی، ذکر کا دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا۔ تو آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن میں کچھ آیتیں نصیحت کی ہیں، عبرت کی ہیں، جس میں اللہ نے اپنی قدرت کو ذکر کیا، جنت جہنم کا تعارف کرایا، انبیاء کے واقعات بیان کیے، گزری ہوئی قوموں کے حالات بیان کیے۔ ان کا پڑھنا سمجھنا آسان ہے، مگر قرآن میں 500 آیتیں وہ ہیں جس کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے۔ ان کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں۔ قرآن میں وضو کا مسئلہ، طہارت کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، عمرے کا مسئلہ، طواف کا مسئلہ، طہارت کا مسئلہ، اسی طرح آگے بڑھتے جائیں، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ، ترکے کا مسئلہ، یہ مسائل قرآن بیان کرتا ہے۔ ان آیتوں کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اسی لیے اللہ کتاب نازل کرتا ہے اور کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجتا۔ اللہ کتاب اتارتا ہے اور کتاب کے تقاضے پر نبی عمل کر کے عمل کا نمونہ امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس لیے نجات کے لیے اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری اور اللہ کے نبی پر بھی ایمان لانا ضروری۔ اللہ کا نبی ہوتا کون؟ یاد رکھو، جیسے اللہ کے بعد کوئی الہ نہیں، اسی طرح انبیاء، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب صبح قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ آنا جانا بات کی بات، پیدا ہی ہونے والا نہیں ہے۔ آپ آخری نبی بن کر کے آئے ہیں، نبوت آپ کی ذات پر مکمل، نبوت آپ کی ذات پر مکمل۔ نبی کے لیے 4 شرطیں، دھیان سے سنو، نبی کے لیے 4 شرطیں۔ پہلی شرط، نبی کے لیے انسان ہونا ضروری، نبی کے لیے انسان ہونا ضروری۔ کیوں؟ ہدایت انسانوں کی نبی کرے گا تو انسانوں کے مزاج، اس کی طبعی ضرورت، حالات و واقعات سے انسان نبی واقف ہو سکتا ہے۔ اگر فرشتے کو اللہ نبی بنا دیتے تو فرشتہ نبی روزہ رکھنے کا طریقہ تو بتا سکتا تھا، افطار کرنے کا طریقہ کیسے بتاتا؟ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، جب وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو روزہ رکھنے کا طریقہ تو بتا سکتے تھے، افطار کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتے۔ اگر فرشتہ نبی بن کر کے آتا تو رات میں عبادت کرنے کا طریقہ
تو بتاتا بیوی بچوں کی حقوق کی ادائیگی کا طریقہ وہ کیسے بتا سکتا تھا. اس لیے انسانی جماعت کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیشہ انسان کو پیغمبر بنایا. نبی کے لیے انسان ہونا شرط ہے، اس لیے کہ تمام مخلوقات میں انسانی جماعت کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور نرالا. آپ کے سکون کے لیے میں 2 دلیل دیتا ہوں تاکہ چلتے پھرتے آپ کے کام آئے. انسانیت کا مرتبہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ دلیل اس کی یہ ہے کہ فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، آدم نے فرشتوں کا سجدہ نہیں کیا. ورما جانتے ہیں سجدہ کرنے والا مفضول کہلاتا ہے، جس کا سجدہ کیا جائے وہ اعلیٰ کہلاتا ہے. فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا یہ علامت ہے کہ آدم فرشتوں سے افضل. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو انسانی جماعت کی تربیت کے لیے بھیجا. جو جماعت انسانی کے احوال سے واقف نہیں ہوگا وہ ان کی تربیت کر نہیں سکتا. اس لیے نبی کے لیے پہلی شرط انسان ہو، دوسری شرط نبی کے لیے مرد بنا. دھیان سے سنو، پیراگراف ہم بدلیں گے. نبی کے لیے دوسری شرط مرد ہو. جتنے نبی آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک، کوئی مائی کلا صبح قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کسی عورت کو نبوت کا مقام عطا کیا. جتنے نبی آئے سب مردوں میں سے آئے. تو نبی کے لیے انسان ہونا بھی شرط ہے اور انسانی جماعت میں سے مرد ہونا شرط. جب یہ مرد کی قید لگ گئی تو اس سے عورت کی جماعت خود بخود نکل گئی. عورت کو نبوت کا مقام نہیں ملے گا. اب یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں وہ سوچ رہے ہوں گے مولانا کیا بول رہے ہیں کہ عورت کو نبوت نہیں مل ہی نہیں سکتی. کیوں؟ نبی کے لیے مرد ہونا شرط ہے، عورت مرد ہے نہیں. جب شرط نہیں پائی گئی تو کیسے اس کو نبوت مل سکتی ہے؟ تو ذرا مسئلے کو سمجھو. نبی کے لیے مرد ہونا ضروری، عورت کو نبوت نہیں مل سکتی. کیوں؟ عورت کو بھی تو انسان کہا جاتا ہے. جب لفظ انسان بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے اور عورت پر بھی ہوتا ہے. عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے. جب عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے تو پھر عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ بعض مولوی صاحب قسم کے لوگ جو مولویوں کی طرح شکل صورت بنائے گھومتے ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند جیسی درسگاہ میں علم حاصل نہیں کرتے، گھوم العلوم میں داخلہ لیتے ہیں. وہاں سے پڑھ کر کے آتے ہیں تو باتیں بھی گھوم گھوم کر کے بولتے ہیں، جھوم جھوم کر کے بولتے ہیں. بولتے بولتے بول دیتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام. میں نے بتایا کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں ملا، کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا. تو علیہ السلام کا لقب انبیاء کے لیے استعمال کیا جاتا. تو جب یہ لقب نبیوں کے لیے ہے تو جیسے غیر حاجی کو حاجی کہنا گناہ، غیر حافظ کو حافظ بولنا گناہ، غیر نمازی کو پکا نمازی بتانا گناہ، ایسے نبی کا لقب، نبی کے القاب کو غیر نبی کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. جب حوا کو نبوت نہیں ملی، مریم کو نبیہ نہیں بنایا گیا، تو نبی کا لقب غیر نبی کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا؟ لہذا یہ بولنا صحیح نہیں ہے حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام. بلکہ بولنا کیا چاہیے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا لقب نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ غیر نبی کے لیے استعمال صحیح نہیں، جیسے غیر حاجی کو حاجی بولنا صحیح نہیں، غیر حافظ کو حافظ بولنا صحیح نہیں، ایسے غیر نبی کے لیے نبی کا لقب استعمال کرنا صحیح نہیں۔ اب دوسری اہم بات یہ کہ جب عورت کو بھی انسان بولا جاتا ہے تو عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ ایک سوال، عورتیں بھی سمجھیں مرد بھی سمجھیں، عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ذات کو باکمال بنایا، نبی کی ذات کو اللہ نے باکمال بنایا، نبی کی ذات میں اللہ لاجواب کمال پیدا کرتا، بے مثال کمال پیدا کرتا۔ میں مثال دیتا ہوں، انبیاء کی جماعت میں اللہ نے ایک ایک ایسا لاجواب بے مثال کمال پیدا کیا ہے کہ پوری انسانیت مل کر کے نبی کے ایک کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر علماء کرام جانتے ہیں، بڑا سے بڑا ولی کتب ابدال شب بیدار تہجد گزار وضو کر کے سو جائے تو سو جانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ فقہا کہتے ہیں نیند ناقض وضو ہے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا۔ نیند کو ناقض وضو فقہا کیوں مانتے ہیں؟ اس کی علت ذکر کیا کہ سونے کی حالت میں انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سونے کی حالت میں انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لہذا سونے کی حالت میں یہ یقین اطمینان نہیں ہے، اس کا وضو باقی رہے گا۔ فقہا نے نیند کو ناقض وضو مان کر حکم یہ دیا کہ سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ چاہے ولی وضو کر کے سو جائے یا صحابی وضو کر کے سو جائے تو سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، مگر نبی انبیاء کی جماعت اس حکم سے الگ ہے۔ اللہ نے ان کی ذات میں لاجواب کمال پیدا فرمایا۔ نبی اگر وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا۔ نبی وضو کر کے سوئے اور سو کر اٹھنے کے بعد اسی پرانے وضو سے نبی نئی عبادت کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اور غیر نبی کے سونے میں فرق ہے۔ غیر نبی جب سوتا ہے، ولی سوتا ہو صحابی سوتا ہو، تو سونے کی حالت میں سونے والے کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سوتا ہے، مگر نبی جب سوتا ہے تو نبی کو اللہ تنہا یہ کمال عطا فرماتے ہیں کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے، اس لیے نبی کے لیے نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ ایک کمال لاجواب۔ اب آئیے، اگر عورت کو نبوت عطا کی جاتی، دھیان سے سنو، بعض لوگ کہتے ہیں مرد عورت کے مسئلے میں کوئی فرق ہی نہیں، سب کے لیے ایک ہی ہو، تو شاید جتنا ستر عورت اپنے لیے سمجھتے ہوں گے اتنا ہی عورت کے لیے بھی سمجھتے ہوں گے۔ ستر عورت میں فرق، کپڑا پہننے میں فرق، طبیعت مزاج کے ذائقے میں فرق، مگر جب سوجھ بوجھ سمجھ نہیں ہوتی آدمی کے پاس تو پٹانگ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ مرد عورت کے مسائل میں شریعت نے قدم قدم پر فرق بیان کیا۔ دھیان سے سنیں، ہم اسلام کی تعلیمات و مسائل پر جب ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام کے مسائل کی تین شکلیں ہیں۔ دھیان سے سنو، بہتوں کے لیے نئی بات ہوگی، قدر کرو اس کی، 1000 صفحہ مطالعہ کرو گے
تب یکجا ایسی اصولی بات آپ کو مل پائے. اسلام کے کل مسائل پر اگر اجمالی نگاہ ڈالی جائے تو اسلام کے احکامات کی مسائل کی 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں. اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو مرد عورت دونوں کے لیے مشترک، کوئی فرق نہیں. جو حکم مرد کے لیے وہی حکم عورت کے لیے. اور اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف مردوں سے متعلق ہے، اس میں ایک عورت شامل ہے. اور تیسری قسم اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف عورتوں سے متعلق ہے، اس میں ایک مرد شامل ہے. اب ہم تینوں کی الگ الگ مثال دیتے ہیں تاکہ تینوں شکل آپ کی نگاہ میں کھل کر آ جائے. اسلام کے وہ مسائل جو مردوں عورتوں دونوں کے لیے مشترک، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ مسائل جیسے مردوں سے متعلق ہے اسی طرح عورتوں سے متعلق. مگر نماز روزے کے مسئلے میں عورت کے لیے رعایت کا مسئلہ رکھا گیا. ایام ممنوعہ میں چھوٹی ہوئی نماز کا عورت کے ذمہ قضا نہیں. البتہ اگر رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو رمضان کے روزوں کی قضا ہے، چھوٹی ہوئی نماز کی قضا نہیں. مگر جیسے مرد پر نماز فرض ایسے عورت پر نماز فرض. اسلام کے یہ مسائل مرد عورت دونوں کے لیے مشترک ہیں یکساں. اور اسلام کے وہ مسائل جو صرف مردوں سے متعلق ہے اس میں ایک عورت شامل ہے. جیسے نبوت کا فریضہ انجام دینا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں. نبی کا خلیفہ ہونا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق. مسجد کا امام ہونا، مسجد میں مؤذن ہونا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، اس میں ایک عورت شامل نہیں ہے. نماز جنازہ پڑھ کر میت کو قبر میں دفنانا، یہ مسئلہ اور مرد سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں. ترکے میں مرد کو ڈبل حصہ مل رہا اور لڑکی کو سنگل حصہ مل رہا، وہ مسئلہ مرد سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں. اور تیسری صورت شریعت کے وہ مسائل احکامات جو صرف عورتوں سے متعلق ہیں، اس میں ایک مرد بھی شامل ہے. مثال کے طور پر ناخوشگوار حالات کی وجہ سے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا تو عدت طلاق گزارنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری نہیں. یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق. اللہ کی مرضی شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت وفات گزارنا یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے. نکاح میں مہر کی قیمت وصول کرنا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر عورت رات میں نفلی نماز نہیں پڑھ سکتی. شوہر کی اجازت کے بغیر دن میں عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے جیب سے پیسہ نکال کر صدقہ خیرات نہیں کر سکتی ہے. یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں. معلوم ہوا احکامات و مسائل میں فرق ہے. اللہ نے نبی مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا. کیوں؟ مہینے میں کچھ دن عورت غیر اختیاری طور پر ناپاک ہوتی. اب اگر عورت کو نبوت دے دی جاتی، جبریل پیغام لے کر چلتے اور نبیات ممنوعہ دن شروع ہو جاتے تو نبی بھیجنے کا جو مقصود و مطلوب ہے مفقود ہو جاتا. اس لیے اللہ نے ہمیشہ نبی مردوں میں سے بنایا، کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا. قرآن کی یہ آیت جب مکہ میں نازل ہوئی جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. قرآن کی اس آیت کا شان نزول اللہ کے پیغمبر نے مکہ میں جب نبوت کا اعلان کیا
تو ابو جہل کی پارٹی کے لوگ آئے نبی سے کہنے لگے آپ تو ہماری طرح انسان، آپ تو ہماری طرح مرد ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہی تھا تو اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، آپ جیسے ہم جیسے انسان کو نبوت کیسے اللہ نے دے دیا؟ آپ انسان بھی ہیں نبی بھی ہیں، آپ مرد بھی ہیں نبی بھی ہیں، آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے ان کے سوالوں کے جواب کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل کیا، اور آیت میں اللہ نے حکم دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، یعنی آخری نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے یعنی جتنے نبی آئے رجالاً، مردوں کو نبی بنا کر ہم نے بھیجا ہے، وہ انسان بھی ہے مرد بھی ہے، لہذا آپ بھی انسان بھی ہے مرد بھی ہے، اگر آپ کا نبی ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو آگے اللہ نے وجہ ذکر کیا، پیغمبر ان سے کہیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے۔ کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے، نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں۔ گویا ابو جہل کی پارٹی کو اللہ نے یہ حکم دیا، اس وقت اہل عرب میں کچھ تورات کے جاننے والے انجیل کے ماہر لوگ رہتے ہیں، وہ اہل ذکر کہلا رہے ہیں، جا کر کے ان سے یہ سوال کرو کہ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری، نبی کے لیے مرد ہونا ضروری؟ تو تورات میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے، انجیل میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے۔ جب نبی نے للکارا جاؤ اہل ذکر سے یہ بات پوچھو، تب ان کی زبان پر تالا پڑا کہ اللہ کی مرضی نبوت کے سلسلے میں یہی ہے، جہاں یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں وہی نبی کے لیے معصوم ہونا بھی شرط ہے۔ مگر بات ادھر ہم لے جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، 9:30 بج گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ آیت کے شروع میں تو یہ بیان کیا کہ نبی کے لیے شرائط کیا ہے، اور آیت کے آخر میں دوسرا مسئلہ ذکر کیا، کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر نہیں جانتے ہو کن سے؟ جاننے والوں سے۔ یہ مسئلہ جناب میں تھوڑا کلیئر کر دیں، یہ دوسری بات بھی سمجھ کر بات ہم سمیٹ کر ختم کرتے ہیں۔ کہا نہ جاننے والے لوگ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں۔ آپ بتائیے، آیت تو یہ کرے جو مسئلہ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ مسئلہ جاننے والے سے پوچھو۔ اب آپ نے حج کا مسئلہ حاجی سے معلوم کیا، نماز کا مسئلہ نمازی سے معلوم کیا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ حج کا مسئلہ حاجی سے پوچھو، نماز کا مسئلہ نمازی سے پوچھو۔ قرآن کہہ رہا ہے نہ جاننے والے اہل ذکر سے، جاننے والے جو قرآنی آیات و پیغمبر کے ارشادات اور نبی کی سنت مبارکہ پر گہرائی اور گہرائی کی نظر رکھتے ہو، جن کے پاس ثبوت کے ساتھ عمل کا طریقہ موجود ہو، ایسے ماہر لوگوں سے پوچھ کر کے عمل کرو۔ ایسا مت کرنا حج کا مسئلہ حاجی سے پوچھا، نماز کا مسئلہ نمازی سے پوچھا تو حج کا کباڑہ ہوگا، نماز کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ایک صاحب حج کرنے گئے، حج کر کے واپس آئے تو ان کے دوست نے کہا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ وہاں مقام ابراہیم پر بھی جانا ہوا تھا؟ یہ حاجی صاحب آئے، ان سے جب پوچھو حاجی صاحب آپ گئے تھے حج میں ابھی تو کوئی خاص بات؟ تو سیدھے سیدھے جواب نہیں دیں گے۔ جواب کیسے دیں گے مولانا؟ جب سن 82 میں پہلی مرتبہ حج میں گیا۔ ارے کم وقت تم سے کون پوچھ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ کس سن میں تم حج کرنے گئے؟ یہ ویسے ہی ڈھنڈورا پیٹے جا رہا، تاکہ جب ہم یہ بولیں گے سن 82 میں پہلی مرتبہ حج کرنے گئے تو مولانا ہم سے پوچھیں حاجی صاحب آپ نے کتنے حج کیے؟
ان کے حج کے بخار کی ہوا میں دب جاؤ۔ تو یہ حج کر کے واپس آئے، دوست نے پوچھا حاجی صاحب مقام ابراہیم پر جانا ہوا تھا؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں ہاں، روزانہ عشاء کے بعد جب ہوٹل میں ہم سونے جاتے تھے تو ابراہیم بھائی روزانہ ملتے تھے۔ وہ پوچھ رہے مقام ابراہیم پر جانا ہوا تھا جو کعبہ کے دروازے کے سامنے شیشے میں مقفل ایک جگہ متعین ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جہاں طواف کے بعد نفل پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ اس سے پوچھا مقام ابراہیم پر گئے تو کہتا ہے عشاء کے بعد ہوٹل میں ابراہیم بھائی روزانہ ملتے۔ یہ مقام ابراہیم کو ابراہیم بھائی سمجھا ہوا۔ اب اگر اس حاجی سے حج کا مسئلہ پوچھ کر عمل کرو گے تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے۔ ایک نمازی صاحب تھے، تو ہر نمازی سے نماز کا مسئلہ مت پوچھو، مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ جاننے کے لیے جاننے والے کا مسئلہ نکل جاتا ہے، مسئلہ جاننے کے لیے جاننے والے کا مسئلہ نکل جاتا ہے۔ مسئلہ ہر آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے اور ہر آدمی کو مسئلہ بھی نہیں بتانا چاہیے، بہت نازک کام۔ تو نمازی صاحب تھے، تو وہ اکیلے نماز پڑھتے تھے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا پگڑی اتنی بڑی باندھتے ہو اور کپڑا اتنا کلردار پہنتے ہو اور نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہو، اکیلے پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگے قرآن میں صاف لکھا ہوا اللہ، یہ جتنے دین بیدار ہیں یہ اپنے غلط کام کے لیے سب سے پہلے قرآن ہی کھولتے ہیں۔ کہا قرآن میں صاف کلیئر لکھا ہے جماعت سے نماز نہ پڑھو، اکیلے نماز پڑھو۔ کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا صاف تو لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا۔ کہا دیکھو صاف لکھا، کہا دیکھو صاف لکھا ہوا ان الصلاۃ تنہا، نماز اکیلے ہے، جماعت سے نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک ہے اردو والا لفظ تنہا اور یہ ہے عربی والا لفظ تنہا۔ اردو میں بھی لفظ تنہا بولا جاتا ہے، عربی میں بھی لفظ تنہا بولا جاتا ہے، مگر معنی میں لکھنے میں فرق ہے۔ اردو میں جب لفظ تنہا آپ لکھیں گے تو تا نون چھوٹی ہا کے بعد الف، اردو میں تنہا کے معنی اکیلا۔ اور قرآن کھول کر آپ دیکھیں لفظ تنہا لکھا ہوا تو تا نون چھوٹی ہا کے بعد چھوٹی یا اور یا کے پیٹ میں کھڑا الف۔ عربی میں لفظ تنہا کے معنی روک دینا، ٹوک دینا، منع کر دینا، اس نے لفظ عربی کا لیا، معنی اردو کا سپلائی کر دیا۔ اسی لیے قرآن میں صاحب ایمان کو مذہبی فتنے سے بچانے کے لیے آسان مضبوط طریقہ بتایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ اردو کا عربی میں، عربی کا اردو میں، اردو میں تنہا لکھنے کا طریقہ اور عربی میں تنہا لکھنے کا طریقہ اور، جو اتنی تفصیل نہیں جانے گا ایسے نمازی کی بات سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے دوسرا پیغام اس موقع پر ہمیں یہ دیا کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں۔ یہ مدارس کا نظام، یہ علماء کرام کی مقدس جماعت آج کے قرب قیامت میں جن کو وارث انبیاء جانشین پیغمبر کہا جاتا ہے، یہ دینی مسائل کے حل کا سامان، یہ دینی مسائل کے حل کا سامان ہے۔ ان کے پاس آ کر ان سے شرعی مسئلہ معلوم کر کے عمل کرو۔ مگر اب پوچھنے والے بھی الگ الگ گریڈ کے، آخری بات دھیان سے سنو، پوچھنے والے بھی بڑے بڑے کھلاڑی قسم کے لوگ۔ ایک صاحب آئے، جب بستی میں کوئی نیا عالم پہنچتا ہے تو کچھ لوگ سونگھنے والے ہوتے ہیں، وہ سونگھتے سونگھتے اسی کمرے میں پہنچ جائیں گے جہاں مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اور وہاں بیٹھنے کے بعد بھیجا کھانا شروع کر دیں گے۔ جو ان کے پاس علم غلم مال ہے وہی بھیجنا شروع کر دیں گے۔ مولانا صاحب آپ سے ایک بات معلوم کرنا۔ کیا معلوم کرنا؟
میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے قرآن میں پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے میدان میں بات کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس چیونٹی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات کیا وہ چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ اب آپ بتائیے۔ ارے بابا وہ چیونٹی ہے، جتنا قرآن کہہ رہا اتنا مان لو، جو قرآن نہیں بتا رہا ہے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ قرآن نے کہا سلیمان نے چیونٹی سے بات کیا، جتنا کہہ رہا ہے اتنا مانو، مگر یہ ماننے کے لیے تو آیا نہیں، منوانے کے لیے آیا۔ بتائیے وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ دوسرے صاحب آئے، کہا مولانا صاحب قرآن میں سورہ بقرہ ہی میں آدم حوا کا بڑا ذکر ملتا ہے، تو ذرا حضرت حوا کی دادی کا نام بتائیے۔ اپنی نانی کا نام جانتا نہیں اور حوا کی دادی کا نام معلوم کر رہا ہے۔ تیسرے صاحب آئے، کہے مولانا میں نے سورہ طٰہٰ پڑھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، اس میں ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی موسیٰ کو کنویں سے لے کر گھر گئی، تو موسیٰ کی بچی کا نام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس کو اس کی تحقیق کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں، تو جو لوگ جانتے ہیں ان کو بھی یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دینا، ہر سوال کا جواب نہیں دینا۔ اگر کوئی لایانی بات پوچھتا ہے تو لایانی سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ سوال وہ کرو جو دنیا میں کام آئے، عقبہ میں کام آئے، جس سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ قبر میں سوال کا جواب بننے والا۔ ایسے سوال کی نہ ضرورت ہے اور نہ ایسے سوال کا جواب دینا چاہیے۔ تو سوال کرنے والے بھی بدلتے جا رہے ہیں، نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں۔ جیسے دنیا میں مقدمہ لڑنا نہیں جانتا، وکیل کے مشورے پر عمل کرتا، مریض کا علاج کرنا نہیں جانتا، ماہر ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتا ہے، مکان بنانا نہیں جانتا، وہ انجینئر کے مشورے پر عمل کرتا ہے۔ ایسے دینی مسائل تم کو معلوم نہیں ہے، دینی مسائل کے بارے میں تم بالکل انجان ہو، تمہیں جانکاروں سے معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ دینی مدارس، یہ علماء کرام ہماری روحانی زندگی کے سامان، یہ ہماری ایمانی زندگی کے سامان ہیں۔ جس طرح جسم ظاہر کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں غذا کی ضرورت ہے، ایسے روحانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان میں قوت پیدا کرنے کے لیے، نفس و شیطنت کے اثر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں روحانی اداروں کی ضرورت ہے، جہاں اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے اور جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے آخر میں جو مولانا صاحب خطاب فرما رہے تھے انہوں نے بہت اچھی بات کہی، ماں باپ کو مخاطب کر کے کہ اولاد کی تربیت پر دھیان دیں۔ ماں باپ اگر اولاد کی تربیت پر دھیان دیں گے تو آپ کی نسل میں حافظ قرآن بھی پیدا ہوں گے، بڑے اچھے ڈاکٹر، ماسٹر، پائلٹ، انجینئر، بڑے بڑے قاری، اعلیٰ درجے کے مفتی، محدث، شیخ الحدیث پیدا ہوں۔ ہر چیز کی ضرورت اور چیز کو اسی اعتبار سے تیار کیا جائے۔ دنیا کا بھی سامان کرو، عقبہ کا بھی سامان کرو، جس میں ظاہر کو باقی رکھنے کا انتظام کرو اور جس میں باطن کے صحیح سالم رہنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ میں اخیر میں دل کی گہرائی سے ان حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مدرسے کی انتظامیہ، مدرسے کے معاونین، چندہ دہندگان، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نامعلوم کس کی چندے کی رقم
ان بچوں کے حافظ قرآن بننے میں کہاں صرف ہوا، کہاں کام آ گیا، نہ دینے والا جانتا ہے، نہ لینے والا جانتا ہے، نہ کھانے والا جانتا ہے، نہ استعمال کرنے والا جانتا ہے، مگر وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے نجات کا سامان کیا، ہمیں دل کی گہرائی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بالکل آخری بات میں کہتا ہوں، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ حفاظ کرام جن کو اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، انہیں خاموشی کے ساتھ اپنے دل میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے والدین کو، مدرسے کے ذمہ داروں کو اپنے دل میں الحمدللہ کہہ کر کے اللہ کی اس روحانی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور حفاظ کرام آج ہی پختہ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ پوری زندگی دولت قرآن کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے کسی نے قرآن کو بھلا دیا تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اگر حافظہ کمزور ہو گیا، دماغی بیماری آ گئی، اس کی وجہ سے قرآن بھولا ہے تو وہ آدمی اس وعید سے مستثنیٰ ہے۔ لیکن تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے، تعلیم قرآن میں مصروف نہ ہونے کی وجہ سے اگر قرآن بھولا ہے تو ایسے کے لیے اللہ کی طرف سے نبی نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ اس سے تمام حفاظ کرام کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حقوق القرآن سے وابستہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔